جی ناظرین، بہت ہی اہم سوال کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو حکومت کے ساتھ ون پیج پہ تھی، تو اب پتہ چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ود ان دا اسٹیبلشمنٹ ون پیج پر نہیں ہے، اور اس کے بڑے اہم شواہد ہیں۔ اب جنرل باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کے ایشو پہ بہت بڑا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ جو یونٹی آف کمانڈ تھی، جو نعرہ تھا آرگنائزیشن کا، اس میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کون سے لوگ، یہ وجہ عناد کیا تھی، کون سے لوگ جنرل باجوہ کے ساتھ ہیں، کون سے لوگ اس سے متضاد سوچ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ میں ایک گلاس پانی پی لوں، ایک گھونٹ پانی پی لوں، تو پھر بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ ود ان دا اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، تو یہ بات اب درست نہیں ہے۔ وہ جو دوسروں کے ساتھ ایک پیج بناتے تھے، ان کا اپنا ایک پیج تہو تیغ ہو گیا ہے۔ سنا یہی ہے، اور یہ اڑتی اڑتی خبریں ہیں، ان کے بارے میں حتمی باتیں آپ کو نہیں پتہ چل سکتی۔ مطلب یہ کوئی لکھی ہوئی رپورٹ نہیں آئے گی، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، کوئی میمو نہیں آئے گا، لیکن بڑا تنازع ہوا، بڑا اختلاف ہوا جنرل فیض حمید کے ڈی جی آئی ایس آئی والے ایشو پر۔ اور جنرل باجوہ جو ہے وہ جنرل ندیم انجم کو لانا چاہ رہے تھے، جنرل فیض کو عمران خان رکھنا چاہ رہے تھے۔ عمران خان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو نیکسٹ چیف بنا دیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی جو نومبر کی تاریخ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی ڈیٹ سے ہے، کیونکہ نومبر 2022 میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ختم ہونی ہے۔ اس وقت جنرل فیض حمید کو شاید چیف بنایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کی یہی خواہش ہو سکتی ہے، اور یہ اب ٹیکنیکلی تو دیکھا جائے تو ان کا حق بھی ہے جمہوری طور پہ، لیکن ہمارے ہاں جمہوریت اس طرح نہیں چلتی، بدقسمتی سے۔ اور وجہ عناد کیا ہوئی ہے؟ وہ جو ایک پیج تھا حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، جس کی بڑی تعریفیں کی جاتی تھیں، تو وہ ایک پیج کیوں پھٹ گیا، اور کیوں یہ اختلاف کی صورتحال ہو گئی ہے؟ بلکہ یہ بھی ہم نے سنا کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے بعد ایک دفعہ جنرل باجوہ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اور وہ اس ملاقات کے بعد جب وہ نکلے تو وہ شدید غصے میں تھے، اور انہوں نے اپنے سٹاف سے شدید غصے میں کہا کہ چلو، اور سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو عمران یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، اختلاف تو ہے۔ اختلاف کس بات پہ ہوا؟ میرا اندازہ ہے، ظاہر ہے اندازہ ہی پیش کیا جا سکتا ہے، کہ جنرل باجوہ کی طرف سے ایک میسج گیا، اور یہ میسج جنرل باجوہ کو کور کمانڈرز نے کہا ہوگا، ظاہر ہے اب اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور وہ یہ تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ بہت بری ہو گئی ہے تبدیلی کے نام پر۔ اب پاکستان کی بقا کو بھی خطرہ ہے، اور پاکستان فوج کے لیے بھی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جس طرح فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو اب لوگ اگر عمران خان کو بد دعائیں دیتے ہیں، تو سچی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں۔ یہ باتیں ماضی میں نہیں ہو سکتی تھی، اب اس لیے لوگوں کو حوصلہ ہو گیا ہے کہ گلی کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے۔ تو ایک میسج دیا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے عمران خان کو، اور وہ میسج تھا کہ اگلے جو انتخابات ہیں نا، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ 2022 میں ہوتے ہیں، 23 میں ہوتے ہیں، اس میں دھاندلی نہیں ہوگی، یعنی آر ٹی ایس سسٹم نہیں بٹھایا جائے گا، وفاداریاں تبدیل نہیں ہوں گی، اور جعلی ووٹ نہیں پڑیں گے، کیمروں کے رخ نہیں تبدیل ہوں گے۔ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اب جو الیکشن ہوں گے وہ درست ہوں گے، اور اس میں کسی قسم کی گھپلا نہیں ہوگا۔ اچھا، عمران خان کے لیے تو یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی۔ وہ تو کوئی عرب شہزادہ یا فرعون اپنے آپ کو سمجھ کر حکومت کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جو مرضی کرتا پھروں، غلط کروں، صحیح کروں، اچھا کروں، برا کروں، تو جو مجھے لانے والے ہیں مجھے بچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک ضدی بچے کی طرح ان کی ساری باتیں مانی گئی۔ چیئرمین سینٹ کے معاملات دیکھ لیجئے، ضمنی الیکشن میں کئی دفعہ ایسا ہوا، اور دوسرے کئی مقامات ایسے تھے جہاں میڈیا کے حوالے سے کہ جہاں کلیئر انسٹرکشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی، عدلیہ کے فیصلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کلیئر انسٹرکشن آئی ہے،
اور معاملات عمران خان کے لیے سہل ہو گئے۔ اب معاملات سہل نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کا سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ اگر درست الیکشن ہو جائے۔ اب یہ خوف کیوں ہے کہ انہوں نے کام شام تو کیا کوئی نہیں، انہوں نے لوگوں کی زندگی عذاب بنائی ہے۔ اگر یہ درست الیکشن ہو گئے اور یہ انتخابات میں حلقوں میں جا کر انہوں نے کیمپین کرنے کی کوشش کی تو لوگ ان کے امیدواروں کی دھجیاں اڑا دیں گے، چیتھڑے بکھیر دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ تو لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک حد تک آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایک اس کے بعد معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا پلان کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جنرل فیض حمید نے بہت محنت کی ہے پی ٹی آئی کو بنانے میں اور گزشتہ 3 سال چلانے میں، عدالتوں سے فیصلے بھی ہو گئے اور سارے معاملات طے ہو گئے، جی تو واہ واہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس کو چیف لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی کرتے پھریں گے۔ یہ 10 سال کا پلان تھا۔ جب عمران خان نے یہ خبر سنی کہ یہ 10 سال کا پلان جو ہے بھائی یہ تو الیکشن میں ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر عمران خان کے اختلافات ہونے شروع ہو گئے۔ اور عمران خان کے جب اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ڈی جی آئی کے معاملے پر ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا اور اختلافات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہ چینل جو کبھی آپ پارا کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے تھے، کھل کے بات کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، اور فرینکلی سپیکنگ اس سے فوج کے ادارے کو اس فیاسکو سے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اب کون سے لوگ ہیں جو جنرل باجوہ کے نریٹو کے ساتھ ہیں اور کون سے لوگ جنرل باجوہ کے نریٹو کے ساتھ نہیں ہیں؟ میرا گمان ہے، خیال ہے، 2 طرح کے لوگوں کی تقسیم ہے۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بس ہو گئی ہے، ہمارے ادارے پہ بہت حرف آ رہا ہے، ہم اس طرح کی نااہل حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہمیں اب سرحدوں پر واپس جانا چاہیے، ہمیں ملک کا تحفظ کرنا چاہیے اور ہمیں کسی قسم کی ایسی کارروائی میں حصہ نہیں لینا چاہیے جو سیاست میں مداخلت کی بات کرتے ہوں۔ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور یہ ملک عوام کو اور سیاستدانوں کو دے دینا چاہیے جو ان کا آئینی جمہوری حق ہے، اس لیے صاف شفاف الیکشن کرانا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف بھی ایک طبقہ ہے اور جو یہ نہیں چاہتا کہ صاف شفاف الیکشن کرایا جائے۔ ان کے 2 نریٹو ہیں، ایک نریٹو بظاہر ہے، ایک نریٹو ان کے دل کے اندر ہے۔ ایک خوف کا اظہار وہ سامنے کرتے ہیں، ایک خوف ان کے دل میں پل رہا ہے، جو جس خوف کا اظہار وہ سامنے کرتے ہیں کہ مثلا وہ تو عام پبلک یوٹیلیٹی کے لیے جو بات کر بھئی نواز شریف اور زرداری تو بہت کرپٹ لوگ ہیں، ہم کیسے ان کے حوالے یہ ملک کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنی نفرت فوج کے اندر نواز شریف کے بارے میں کریٹ کی، اب ہم پھر جائیں گے تو لوگ ہمیں ہی گالی دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سامنے کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ لاجیکل باتیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن دلوں میں کیا خوف ہے؟ کوئی تو خوف ہوگا نا۔ میرا ذرا گلا خراب ہے اس لیے گرم پانی ہے بار بار پینا۔ دلوں میں کیا خوف ہے کہ پھر فری الیکشن ہو گئے تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں دلوں میں خوف یہ ہے کہ ہر اہم عہدے والوں نے، اور میں کسی ایک کا ادارے کا نام نہیں لے رہا، لیکن جس کے پاس گزشتہ 3 سال میں پاور رہی ہے، کسی نے 10-15 ارب روپے کا ٹانکا لگایا ہے، کسی نے 20-25 ارب روپے کا ٹانکا لگایا، کسی نے 50-60 ارب روپے کا، جس کو جہاں موقع ملا وہ بات کی۔ اوپر سے تو یہ نواز شریف کی دشمنی میں کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نواز شریف کے اندر خوف کیا ہے کہ اب معاملات جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، اگر عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت آ گئی، عوام میں اویئرنیس اتنی بڑھ گئی ہے، عاصم باجوہ والی سٹوری آ گئی ہے، وقار سیٹھ مرحوم کا فیصلہ جنرل مشرف کے بارے میں آ چکا ہے، تو پھر آنے والے دنوں کا انصاف اور اس کی نظر ہم پر پڑے گی، اور وہ جو ہم نے اثاثے بنائے ہیں جس پہ ہم لوگوں کو کرپٹ کہہ کر ہم نے جس طرح اس ملک کو لوٹا ہے، تو اس کے بعد کہیں احتساب کے نام پر ہمارا نمبر نہ آ جائے۔ یہ وہ خوف ہے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی راہ میں کچھ لوگوں نے حائل کیا ہوا ہے۔
دو طرح کی سوچیں ہیں. آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کے حق میں ہوں گے اور کتنے لوگ کس ادارے کے عمران خان کا ساتھ دینا چاہیں گے. عمران خان سے محبت نہیں ہے، بالکل عمران خان سے کوئی محبت نہیں ہے. عمران خان ان کے لیے کٹ پتلی ہے، شاپنگ بیگ ہے، ٹیشو پیپر ہے. اصل خوف ان کے اپنے اندر کا ہے. تو دیکھتے ہیں، میرے خیال میں اگلے، آج 6 تاریخ ہے، تو اگلے جو ہے نا 14 دن، 13-14 دن بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. عمران خان کو جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں شاید وہ اس طرح کی بات سوچ رہے ہوں کہ جنرل باجوہ کو سیک کیا جا سکتا ہے. یہ ان کا آئینی حق ہے، لیکن کر نہیں سکیں گے کیونکہ اب پارٹیاں تیار ہو چکی ہیں. اس قسم کا اقدام ہوا تو پھر عمران خان، مسئلہ یہ ہے خان صاحب کے پاس، ایک طرف کھائی ہے ایک طرف موت ہے، تو اس میں سے انہیں چوز کرنا ہے. اگر فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی موت ہے، اور اگر جنرل باجوہ کو سیک کرتے ہیں تو ادارہ جو بھی ہو اپنے چیف کے خلاف بات نہیں سنتا. مشرف سے بہت سے جرنیل ناراض تھے، مشرف بہت کرپٹ آدمی تھا، اس کے باوجود اس کا تحفظ آج تک کیا جا رہا ہے. تو عمران خان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر وہ کوئی چائلڈش حرکت کریں گے تو پھر پاکستان کی بقا پر، فوج کے ادارے کی یونٹی آف کمانڈ پر بہت بڑے سوال اٹھ جائیں گے. فوج یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی. دیکھیں اگلے 14 دنوں میں کیا ہوتا ہے.